रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्स नंबर है 55 हमारे पास। व इज़ कुल्तुम वा कमाना एज यू नो डैट इट्स मीन इज एंड यानी और, इज़ जब, कुल तुमने कहा, कुलता तुम एक ने कहा, कुल तुमा तुम दोनों ने कहा, कुल तुमने कहा, सब ने कहा। या मूसा ए मूसा, यानी कौम ने कहा न मूसा अलैहिस्सलाम से। जी जी। तो अल्लाह ताला उनसे कलाम करते हुए फरमा रहे हैं कि वइज़ कुल्तुम या मूसा, और वइज़ कुल्तुम जब तुमने कहा, कौम ने कहा, या मूसा ए मूसा, लन हरगिज़ ना, लन लफ्ज़ ताकीद के लिए, जहाँ पर आप किसी बात पर जोर देते हुए कि मैं पंजाबी में कहता मैं नू करना तू कर ले जो करना है। लन नुमिना हरगिज़ नहीं, नुमिना हम ईमान लाएंगे लाका तुम पर, लन नुमिना लाका हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। तो ये जो वर्ड लन, ये ताकीद के लिए, किसी बात पे नफी पे जोर देने के लिए आता है जी, ठीक है ना जी। नफी के लिए। अब हाँ जी, और जोर देने के लिए, ला का मतलब भी नहीं तो होता है, लेकिन लन इसका मतलब होता है हरगिज नहीं लाएंगे, ठीक है। बिल्कुल। हत्ता यहाँ तक के नर अल्लाह, नरा हम देख लें, अरा मैं देखना वाहिद के लिए, नरा हम देखें, हत्ता नर अल्लाह यहाँ तक के हम देख ना लें। हत्ता का मतलब यहाँ तक के नर अल्लाह हम देख लें, तो समझाने के लिए ब्रैकेट में उसने ना लगाया, यानी यहाँ तक के हम देख ना लें। अल्लाह अल्लाह ताला को, जहरतन एक जहर होता है जिसका मतलब जाहिर होता है। फ़अख़ज़तकुम अस्साइफ़ा पस अख़ज़त दबोच लिया, कुम तुम्हें, अस्साइक़तु बिजली ने, जैसे हमने पीछे भी बड़ा साइक़ा बिजली। तो फिर क्या हुआ, और अल्लाह ताला फरमाता है याद करो जब तुमने कहा है मूसा अलैहिस्सलाम हरगिज़ हम ईमान न लाएंगे तुम पर, यहाँ तक कि हम देख न लें अल्लाह को ज़ाहिरन, तो फिर तुम्हें दबोच लिया बिजली ने, यानी इस सज़ा की पादाश में, ठीक है जी। व अंतुम तंजुरून, व और अंतुम तुम तंजुरून तुम देख रहे थे, यंजुरून वो देखते हैं, या तो तंजुरून तुम देख रहे थे। सुम्मा फिर, बअसनाकुम लौटाया हमने तुम्हें, या जिंदा किया, मबऊस करता था ना, जिंदा कर देना, वापस लाना। फिर हमने तुम्हें जिंदा किया, मिन से बअदी इसके, मौतिकुम तुम्हारी मौत के, फिर हमने तुम्हें जिंदा किया तुम्हारी मौत के बाद। रीजन क्या थी, ला ताके अल्लकुम तुम, तो ला अल्लकुम का मिल के तर्जमा बनता है ताके तुम तशकुरून शुक्रगुजार बन जाओ। यानी फिर हमने तुम्हें जिंदा किया तुम्हारी मौत के बाद, एक बार मारा फिर जिंदा किया, ताकि तुम जो है वो शुक्रगुजार बन जाओ। आगे फरमाया वल्ललना, वल्ललना और हमने साया किया। वल्ललना का मतलब क्या होता है जी, जल्ललना, जल कहते हैं ना साय को, वालाम, तो वल्ललना और हमने साया किया, और जी हमने साया किया। वज़ल्ललना का मतलब क्या हो जाएगा जी, और हमने साया किया, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, अलगमामा किसका, बादल का, और हमने साया किया तुम्हारे ऊपर बादल का। व अंजलना और हमने नाजल किया, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, अलमन्ना वस्सलवा मन्नो सलवा। व अंजलना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा और फिर हमने मन्नो सलवा तुम्हारे ऊपर नाजिल किया। और क्या फरमाया, कुलू, कुलू का कौन सा सीगा होगा, सीगा अमर, कुल तू एक खा, कुला तुम दो खाओ, कुलू तुम सब खाओ। तो अल्लाह का हुक्म है, जमा का सीगा कुलू तुम खाओ, क्या चीज, मिन तय्यिबाती पाकीज़ा चीजों से, माँ का मतलब जो, रज़क़ना हमने रिज्क दिया है, हमने रिज्क अता किया है, कुम तुम्हें, कुलू मिन तय्यिबाती मा रज़क़नाकुम खाओ पाकीज़ा चीज़ों में से, खाओ तय्यब चीज़ों में से, खाओ हलाल चीज़ों में से, खाओ पाक चीज़ों में से जो हमने अता की हैं तुम्हें। लेकिन इसके साथ क्या नसीहत क्या थी, हुक्म क्या था, वाह, और यहाँ पर अब माए नहीं आ रहा है,
مائے استفہامیہ ایک ہوتا ہے، مائے نہیں ہوتا ہے، ایک ما کا مطلب جو ہوتا ہے، اور یہاں پر مائے نہیں آ رہا، وما اور نہ ہو جا اور نہ اور نہیں ظلمونا ہم نے ظلم کیا، اور وما ظلمونا اور انہوں نے ظلم نہیں کیا ہم پر، یعنی جو ان کے کرتوت اور کام تھے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا ہے، ولیکن کانوا اور لیکن وہ تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرنے والے، بلکہ وہ تو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے لوگ تھے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ دیکھیں کہ سابقہ یاد میں بیان ہوا کہ فلاں فلاں بلائیں ہم نے تم پر سے جو ہے وہ دفع کر دیں، اب یہ بیان ہو رہا ہے کہ فلاں فلاں نعمتیں بھی ہم نے تمہیں عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے جی، غمامہ جیسے کہ غمامہ، تو اب یہ غمامہ جو ہے غمام انزلنا علیکم الغمامہ، یہ ہے غمامتن کی جمع ہے، چونکہ یہ آسمان کو چھو لیتا ہے اس لیے اسے غمامہ کہتے ہیں۔ یہ یہ نا ایک سفید رنگ کا بادل تھا جو وادی طی میں ان کے سروں پر سایہ کیے رہتا تھا، جیسے نسائی وغیرہ ایک حدیث پاک کی کتاب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بھی ہے، ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ ابن عمر ربیع بن انس رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بادل عام بادلوں سے زیادہ ٹھنڈک والا اور زیادہ عمدہ تھا، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ اور پھر جو من و سلوہ کا ذکر ہے، جو من ان پر اترا وہ درختوں پر اصل میں اترا تھا، یہ صبح جاتے تھے اور جمع کر کے کھا لیا کرتے تھے، وہ ایک گوند سی ہوتی ہے نا، گوندی قسم کا تھا، کوئی کہتا ہے شبنم کا وضع تھا، لیکوڈ کی طرح تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اولوں کی طرح من ان کے گھروں میں اترتا تھا، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ تو صبح صادق سے لے کر آفتاب نکلنے تک وہ مسلسل اترتا رہتا تھا۔ ہر شخص اپنے گھر بار کے لیے اتنی مقدار میں جمع کر لیتا جتنا اس دن کافی ہو، اگر کوئی زیادہ لیتا تھا تو پھر بگڑ جاتا تھا۔ اور جمعے کے دن وہ 1.5 دن کا لیتا تھا، جمعہ اور ہفتہ اس کے لیے، کہ ہفتہ ان کا بڑا دن تھا۔ ربیع بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ من شہد جیسی چیز تھی جس میں پانی ملا کر پیتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، فرماتے ہیں تمہارا یہ شہد جو ہے یہ من کا 17 حصہ ہے۔ شعروں میں یہی من جو ہے شہد کے معنی میں آیا ہے، یہ سب اقوال قریب قریب ہیں۔ صحیح بخاری میں شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، کھمبی یعنی من میں سے ہے، یہ جو کھمبی نہیں ہوتی سفید کلر کی، وہ امبریلا سی دیکھی ہوئی آپ نے؟ بالکل۔ ہاں، حضور فرماتے ہیں کہ یہ من میں سے، اور اس کا پانی جو ہے وہ آنکھ کے لیے شفا ہے، اگر آنکھ میں کوئی بیماری ہو جائے تو حکما بھی کہتے ہیں، تو یہ حدیث میں بھی ہے۔ ترمذی میں ہے کہ عجوہ جو مدینہ کے کھجوروں کی قسم ہے وہ جنتی چیز ہے، اور اس میں زہر کا تریاق ہے، اور کھمبی من میں سے ہے، اور اس کا پانی آنکھ کے درد کی دوا ہے، یعنی آنکھ کا درد، اس میں کھمبی کا پانی ڈالیں تو کھمبی بیسیکلی بلانگ کرتی ہے اس من سے۔ تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ جو میں نے آپ کو تفسیر سینڈ کی تھی اس کو آپ ذرا جو ہے وہ دیکھیے گا۔ اور سلوا سمپل شہد کو کہتے ہیں۔ تو سورج اور جوہری نے بھی یہی کہا، ان کی شہادت میں عرب شاعروں کے شعر اور بعض لغوی محاورے بھی پیش کیے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سلوا ہے یہ بھی ایک شہد ہے۔ تو بنی اسرائیل کی حالت کا یہ نقشہ آنکھوں کے سامنے رکھ کر پھر اصحاب کرام جو تھے رسول اللہ علیہ وسلم کی حالت پر دیکھتے کہ کس طرح ہم نے مصیبتیں تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بھی ایسا اللہ تعالی سے جو ہے وہ مانگا نہیں ہے، بلکہ اس امت کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ تو یہ ان قوم کے حالات تھے، ان پر ہونے والے احسانات تھے، اور یہ من و سلوہ کیا ہے تھوڑا سامنے، کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو جائیں گے تو پھر وقت اجازت نہیں دیتا۔ یہ بنو سلوہ کا ہم نے جو سنا تھا وہی تھا کہ جیسے مطلب کھانے طرح طرح کے کھانے نا ادھر جاتے تھے، جیسے ٹرے میں رکھ کے آپ نہیں پیش کرتے ہیں، اس ٹائپ کا نہیں کچھ نہیں، تھا۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں، ایسا تو کسی میں نہیں آیا۔ مطلب ہو سکتا ہے کہ ویسے کہانی ہم نے سنی ہو، ایک امیجنیشن ہو سکتا ہے، ایک امیجن ہو سکتا ہے کہ یہ ایسے کھانا آتا تھا، یہ سالن ہے، یہ بریانی ہے، یہ جناب یہ وہ چیز ہے۔
जैसे परिंदे गोश्त की जगह मतलब परिंदे का मतलब नहीं सही जो वो तो वो इंशाल्लाह ताला हम जन्नत में खाएंगे। अच्छा वो जन्नती बंदे का जो ख्याल दिल में बनेगा वो उसके सामने वहां पेश कर दिया जाएगा। तो मन्नो सलवा तो हदीस पाक में भी है, इसको शायद से किसी ने रिलेट किया है, कुछ ने वो हमारी अपनी कोई उससे। जो कहते हैं तलवा है तो हम समझते हैं शायद ये ऐसी होगी जैसे बिरयानी और ये चीजें होंगी इस टाइप हाँ की हाँ, ट्रे लेकिन जैसे ऐसा नहीं। नहीं आती। लेकिन वो इतने लजीज और मजेदार थी कि और किसी चीज की जरूरत भी नहीं पड़ती थी ना। लेकिन ठीक है। उस कौम ने फिर भी ना कहा। आगे फिर अल्लाह ताला ने इनको हुक्म क्या दिया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैंने इन्हें कहा, और वह इस कुलना, जब हमने कहा, उदखुलू, नून के साथ मिला के पढ़ेंगे तो नदखुलू असल में उदखुलू है। उदखुल उदखुला उदखुलू, व इस कुलना, व इस और जब कुलना हमने कहा, उदखुलू दाखिल हो जाओ, हाजी इस अलकरियत बस्ती में, व इस कुल नदखुलू हाजी अलकरियत, और जब हमने कहा इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, फकुलू फिर खाओ, मिनहा उससे, हैसु तुम जहाँ से तुम चाहो, रागदन आज़ादी के साथ, वदखुलू और दाखिल होना, अलबाबा दरवाजे से, सुज्जदन सजदा करते हुए, वक़ूलू और कहो, हित्ततुन बख्श दे, नगफिर लकुम हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला फरमाता है जब हमने कहा कि इस बस्ती ने, हमने तुमसे कहा कि इस बस्ती में जाओ और जो कुछ जहाँ कहीं से चाहो फरागत खाओ पियो, और दरवाजे में से सजदा करते हुए गुजरना, ठीक है, और फिर क्या करना, और जबान से हित्ततुन यानी माफ़ी मांगना, हम तुम्हारी खताएं माफ़ फरमा देंगे। और आगे क्या करेंगे, वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और जो मुहसिनीन हैं, नेकी करने वाले हैं, अनकरीब हम ज़्यादा देंगे उन्हें, यानी नेकी करने वालों को हम और भी ज़्यादा अता फरमाएंगे। तो जैसे फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया, जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से आए और उन्हें अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल होने का हुक्म हुआ, जो उनकी मरूसी असल में ज़मीन थी, इनसे निकाले गए थे, उनसे कहा गया कि यहाँ जो अमालीक हैं इनसे जिहाद करो, तो उन लोगों ने नामर्दी दिखाई, जिसकी सज़ा में उन्हें एक मैदान में डाल दिया गया था, जिसका सूरह मायदा में जिक्र है, और यह से मुराद बैतुल मुक़द्दस है जी, ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि मेरी कौम इस पाक ज़मीन में जाओ, ये तुम्हारे लिए लिख दी गई है। तो लेकिन ये कौम नाफरमान थी, इन्होंने सुस्ती की, तो अल्लाह ताला ने ये उसका यहाँ पर जिक्र फरमाया। आगे फरमाया फबद्दला फिर बदल डाला, अल्लज़ीना उन लोगों ने, ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया, फिर बदल डाला जिन्होंने जुल्म किया, कौलन कौल को, बात को, गैर अल्लज़ी उसके अलावा जो, क़ील लहुम उनसे कही गई थी, जो बात कही और गई थी, उन्होंने बदल के अपनी मर्जियां बना ली। फ़अंज़लना तो हमने नाजिल किया, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, ज़लमू जुल्म, तो फिर हमने नाजिल किया उन पर जिन्होंने जुल्म किया, क्या चीज़, रिजज़न अज़ाब, मिनस समाई आसमान से, रीज़न क्या थी, बीमा कानू इस वजह से, यफसुकून जो वो नाफरमानी किया करते थे, इस वजह से उन पर अज़ाब आया कि वो जो है वो नाफरमानी करते थे। तो रिजस से मुराद अज़ाब है, कोई कहता है गज़ब है, किसी ने ताउन कहा, एक मरफू हदीस है, ताउन रिजज है, और ये अजाब तुमसे अगले लोगों पर उतारा गया था। बुखारी और मुस्लिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये दुख और बीमारी रिजज है, तुमसे पहले लोग इन्हीं से जो है वो अजाब दिए गए थे। रिजज़म मिनस समा, अजाब में ज़्यादातर इसको ताउन कहते हैं, बीमारी भी कहते हैं, दीगर किस्म की जो है वो अनकम्फर्टेबली जो सारी रिजज में आ सकती हैं। आगे फरमाया, वाह जब, इज़ा असल में था ये इज़ा, आगे सीन आ रहा है जज़म वाला, इसलिए इसका गिर गया। वह इज़ इस्तस्का, वाह और इस जब, इस्तस्का तलब किया, मांगा, मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी, इस्तस्का बारिश पानी, लिकौम ही अपनी कौम के लिए, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी तलब किया, फ़कुलना तो हमने कहा, इद रिब तू मार, बेअसा का अपना असा, अपनी छड़ी, अपनी लाठी, कहाँ, अल हजर पत्थर पर,
جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا مارو اپنی لاٹھی کو پتھر پر، فن فجرت پس فجرت پھوٹ پڑے، من ہو اس میں سے، اسنتا اشارتا، اسنتا دو، اشارتا 10، 10 اور 2، 10 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ ہاں جی 12 چشمے، عینن چشمے، من حسنتا عشرت عینا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، قد تحقیق، علم جان لیا، کلو اناسم، کلو تمام، اناسم لوگوں نے، مشربہم اپنے گھاٹ کو، چونکہ وہ روایت میں آتا ہے کہ ان لوگوں کے قوم قبیلے تھے تو سب کے لیے جو ہے وہ ایک ایک علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ چشمہ نکل آیا، اور وہ اپنے اپنے جو ہے وہ کرتے تھے، اسی چشمے سے جاتے تھے اور پانی جو ہے وہ پیتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہاں فن فجرت جو ہے اس میں فے جو ہے اس کا مطلب تو ہے، کیونکہ ہاں پھر جی یہاں پہ پھر، تو بنتا ہے۔ ہاں جی تو بنتا ہے، اس نے لکھا ہے محاورے میں، لیکن پس بھی ہو سکتا ہے، پس پھوٹ پڑے تو بھی کوئی مذائقہ پھر نہیں ہے پڑے بھی ہو سکتا ہے، جی۔ پھر بھی ہو سکتا ہے، فے کا مطلب ہاں پھر، ہاں جی پھر بھی ہو سکتا ہے، پس پھر ٹھیک رہے گا یار تو۔ پس، پھر تو اور پس، یہ تینوں لفظ فے کے لیے یوز ہو سکتے ہیں۔ ہاں جی تو آگے فرمایا، اب وہ اس پتھر کی ہسٹری بھی بڑی خوبصورت ہے، آپ پڑھیے گا تو جی یہ 1 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ چوڑا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جنتی پتھر تھا، 10 ہاتھ لمبا چوڑا تھا، 2 شاخیں تھی جو چمکتی رہتی تھی۔ ایک اور قول میں ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ جنت میں سے آیا تھا، تو اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس پر وہ ضرب لگائی تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، تو فرمایا قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق جان لیا تمام لوگوں نے اپنے گھاٹ کو، اور قلو ہم نے ان سے کہا وشربو، کھاؤ، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے۔ 1 منٹ کلو وشربو، من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کے رزق سے، ولا اور نہیں، یا مت تعصوا پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے، یعنی یہ ساری تمہارے لیے نعمتیں ہیں لیکن اللہ کی زمین میں فساد نہ کرو۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر یہ ابھی جو وہ آپ بات کر رہے تھے نا، جی اب اس کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ ٹرے میں کھانے چھانے، اب وہ کیا تھے ان کا ذکر ابھی آ رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، منو سلوا اور چیز تھی، یہ جو چیز آپ ذکر کر رہے تھے ابھی یہ ذکر ان کا آ رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر، لن کا معنی ہرگز نہیں یہاں پر پھر آ رہا ہے، میں نے بتایا یہ جہاں بھی آئے گا یہ تاکید کے لیے آئے گا، زور دینے کے لیے آئے گا۔ لن نصبر، ہم پڑھنے کے ہرگز، ہاں جی نہیں۔ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی پر طعام، کھانا، واحد ایک، ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے۔ فدعو، تو مانگ، تو دعا کر، پس ادعو، تو مانگ، جیسے اللہ تعالیٰ ادعو تم دعا مانگو، ادعو تو مانگ، فدعو لنا آپ دعا کریں مانگے ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج لنا کہ وہ ہمارے لیے نکالے، مما جو کچھ ہے، تنبت الارض زمین اگاتی ہے، من سے بقلی ہے اپنی ترکاری، وقصائی ہے اور اپنی ککڑی، وفومی ہے اور اپنی گندم، وعدسی ہے اور اپنے مسور، وبصلی ہے اور اپنے پیاز میں سے، یعنی یہ چیزیں جو زمین نکالتی ہے یہ نکالے۔ قالا، تو انہوں نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون الذی، دس واز دا کوسچن، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی اس چیز کو، ہوا ادنا، ہوا ادنا جو کہ بہتر نہیں ہے، نہ ہے، تو ادنا ہے، بالذی اس سے، ہوا خیر جو بہتر، یعنی یہ جو چیزیں تمہیں مل رہی ہیں یہ بہتر ہیں، تو تم کیا چیز لینا چاہتے ہو۔ اب یہ ان کی ضد تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اچھا اے بھی تو، اچھا تو مصرن کسی شہر میں اتر جاؤ، اے بھی تو مصرن کسی شہر میں تم اتر جاؤ، فإن پس بے شک، لکم تمہارے لیے، ما سألتم وہ ہے، سألتم جس کا تم سوال کرتے ہو جو تم نے مانگا ہے، وضربت اور مسلط کر دی گئی،
علیہم ان پر، اور ذلت ذلت والمسکنہ اور محتاجی، وضربت علیہم الذلت والمسکنہ اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، وباؤوا بغضب من اللہ اور پھر وہ واپس لوٹے اللہ کا غضب لے کر، ذالک بانہم وہ اس وجہ سے کہ وہ انکار کرتے تھے بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ یہ بنی اسرائیل والے اتنے نامراد تھے کہ یہ نبیوں کا قتل کرتے تھے بغیر الحق نہ حق، ذالک اس وجہ سے بما عصوا وقانوا بما عصوا جو انہوں نے نافرمانی کی، کانوا یعتدون وہ تھے حد سے تجاوز کرنے والے، یعنی یہ ان لوگوں کی جو ہے وہ پوزیشن تھی اور حالت تھی۔ اب یہ جو 61 ورس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ذلت اور مسکینی جو ہے ان کا مقدر بنا دی گئی، اہانت و پستی ان پر مسلط کر دی گئی، ٹھیک ہے، جزیہ ان سے وصول کیا گیا، مسلمانوں کے پھر قدمے تلے جو ہے وہ انہیں ڈال دیا گیا، فاقہ کشی بھائی کی نوبت آئی، اللہ کا غضب و غصہ ان پر اترا، ٹھیک ہے جی، اب آؤ کہ جو ہے وہ بڑا ان پر جو ہے وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے، اگر اللہ تعالیٰ کی یہ نافرمان نہ ہوتے تو ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت زیادہ رحمتیں اور کرم اور جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم ایک چیز پہ نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے، تو بھئی ہمیں یہ چیزیں چاہیے، ٹھیک، تو حضرت قتادہ اور حضرت عطا فرماتے ہیں جس اناج کی روٹی پکتی ہے نا اسے فوم کہتے ہیں، وہ فومیہا، ٹھیک ہے، تو یہ کہ معنی گئی ہوئی ہیں، تو یہ آپ تفسیر ضرور پڑھیے گا، بہت انٹرسٹنگ ہے، میں نے آپ کو سینڈ بھی کی تھی، یہ ہم نے ہاں جی 7 آیات پڑھی ہے نا آج، 54 سے 61 تک، 54 to 61، تو ان کی آپ تفسیر تھوڑی پڑھیں گے انشاءاللہ 4